نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو, اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی, تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے, نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں, نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں, یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے, کہا واہ واہ, تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے, مزے کے لیے, لطف کے لیے نہیں پڑھتے, تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر. خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے. بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں میں پوری کر کے جانی ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے, دولت کے, کوٹھیوں کے, کاروں کے, محلات کے. کہا الذین یرثون الفردوس, یہ جنت الفردوس کے وارث. ہم فیہا خالدون, اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ موت کو بھی موت آ چکی, اب موت بھی نہیں, اب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارضی تم جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں, ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. ہمیں جنت مل گئی, محلات و قصور مل گئے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں, جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں, سب سے آخر میں, اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے, جو اس سے تھوڑا سا پہلے آئے گا اس کو برآمدے میں ملی, جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا, اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت, جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا, اب جنت میں چلا جائے گا. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے, جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے, چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا, اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. دنیا سے, بخاری کی روایت, 10 گنا جگہ. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں, اور اس کو 10 سے ضرب دے, اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے, مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو, میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو, پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر, داتا گنج بخش علی اجویری, شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل, ولیوں سے افضل. ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا, اسود الرائی,
وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا. حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا. حضور نے دعوت دین دی. اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں, یہ تو میرے مالک کی ہے. تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو, جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا. تو وہ واپس آیا. اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں. جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے, اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دی, نہ حج کیا. ادھر سے آیا, در جنت کشادہ تھا, سیدھا جنت میں چلا گیا. اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اہل نظر. اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اے اہل نظر. شب بھر میں پیدا بھی ہوا, جوان بھی ہوا, عاشق بھی ہوا, مر بھی گیا. آنے واحد میں در جنت کھلا تھا, پہنچ گیا. کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, صرف حضور کو دیکھا ایمان کی نظر سے. قیامت تک آنے والے اولیاء, اغیاث, اوتاد, متقی, پرہیزگار, صدقہ و خیرات کرنے والے اسود رائی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اقبال خراج پیش کرتے ہوئے بولتا ہے, اسود از توحید احمر می شود, خیش فاروق و ابو ذر می شود. یہ اسود رائی کے بارے اقبال نے کہا تھا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی. تو یار جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ تو اتنی عظمتوں کے معراج پہ پہنچا کہ کوئی اس کی عظمت کو چھو نہیں سکتا, اور جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی اور صحبت رسول کا نور بھی پایا تھا, اس نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا, اور جس نے سارا گھر لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا, اس نے تو ایک حج نہیں کیا, اور جس کو حضور خود 9 ہجری کے اندر بھیج رہے ہیں حاجیوں کا امیر الحجاج بنا کے, انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا. لیکن حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں آج کون روزے سے ہے, تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے. فرائض تو فرائض رہے, نفلی روزے بھی جن کے جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے, اور انہوں نے تو ایک نظر دیکھا اور مجمع عام میں حضور کو دیکھا. اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا جس نے 3 دن تک غار ثور میں دیکھا, تنہا دیکھا, گود میں لٹا کے دیکھا, کسی اور کو ساتھ شریک نہیں کیا. سانپ نے کہا میں نے آنا, کہا تو بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں, جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح حضور کو دیکھا اور جس یکسوئی کے ساتھ دیکھا اور جس تنہائی میں دیکھا, تو میرے رب نے بھی ان کو حضور کا صحابی قرار دیا. اذ یقول لصاحبہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے, اور قرآن کی نص سے ثابت شدہ صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ, قرآن کی قطعی نص سے حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں. اور عظمتوں کا معراج کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا دیا. ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ہی چکائے گا, رب ہی ان کو بدلہ دے گا.